تحریک حماس نے صہیونی وزیراعظم کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی یرغمالی صرف مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے ہی رہا کیے جائیں گے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے غزہ پٹی میں عارضی جنگ بندی کے لیے مشرق وسطیٰ کے امور میں امریکی ایلچی کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ غزہ پٹی میں مزاحمت کی قید میں موجود صہیونی قیدیوں کو جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں مذاکرات کے ذریعے ہی رہا کیا جائے گا۔ حازم قاسم نے مزید کہا کہ جو بھی اسرائیلی قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے اسے اسرائیل کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں شامل ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت بڑھا کر اپنے یرغمالیوں کو بغیر کسی شرط کے آزاد کروانا چاہتی ہے۔ واضح رہے صہیونی حکومت نے غزہ میں رمضان المبارک کے دوران جنگ بندی پر مشروط طور پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ صہیونی ذرائع نے کہا کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکاف کی طرف سے پیش کردہ عارضی جنگ بندی کی تجاویز کو عمومی طور پر قبول کر لیا ہے۔ صہیونی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق معاہدے کے پہلے دن نصف یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ اگر مستقل جنگ بندی پر اتفاق ہو جائے تو باقی اسرائیلی قیدی بھی رہا کر دیے جائیں گے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ اگر حماس قیدی بنائے گئے اسرائیلیوں میں سے نصف کو آزاد کرے تو اسرائیل رمضان المبارک اور یہودی عید فصح کے دوران جنگ بندی میں توسیع کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی پر مشروط آمادگی کے ساتھ سعودی حکومت نے دھمکی دی کہ اگر مذاکرات بے نتیجہ رہے تو 42 روزہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کر سکتا ہے۔ یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ہفتہ 1 مارچ کو 42 روزہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو چکی ہے اور دوسرے مرحلے کے مذاکرات تاحال شروع نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ آج صبح معاہدے کے پہلے مرحلے کے خاتمے کے بعد اور اس کے جاری رہنے کے بارے میں مذاکرات میں بحران کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں انسانی امداد کا داخلہ روک دیا ہے اور اس کی طرف جانے والی گزرگاہوں کو بھی بند کر دیا ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمتی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونی آبادکاروں کے خلاف متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کے انفارمیشن آفس ماتا نے اعلان کیا ہے کہ مزاحمتی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے سلفیٹ میں بروخن بستی کے قریب صہیونی آبادکاروں کو نشانہ بنایا، جبکہ مغربی کنارے میں 10 مختلف مقامات پر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئیں اور فلسطینیوں نے صہیونی آبادکاروں کے حملوں کا جواب دیا۔ اسرائیلی فوجی آئے دن مغربی کنارے میں رہنے والے فلسطینیوں کے گھروں اور کھیتوں پر دھاوا بولتے ہیں اور اس خطے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان کشیدگی اور میدانی جھڑپوں کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں پر چھاپوں اور صہیونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد جارح صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں ایک گاڑی پر ہونے والی فائرنگ میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے 2 رہنما جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ مقتولین میں غلام سرور اور مولوی امان اللہ شامل ہیں۔ JUI رہنماؤں کو سوراب سے واپسی پر تراسانی میں گاڑی پر گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا۔ واقعے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان کے ایک علاقے میں خود کش بمبار نے بارودی مواد سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ اس حملے میں 2 شہریوں سمیت کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے، جبکہ حملے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کا سراغ لگانے کے لیے آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ دریں اثنا لکی مروت کے علاقے عباسہ خٹک میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند ہلاک جبکہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو جنتر منتر پر بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
بورڈ نے ترمیمی بل کو املاک کو تباہ کرنے کی سازش قرار دیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مظاہرے کے ذریعے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مختلف مسلم تنظیموں اور مسلم کمیونٹیوں نے کئی مواقع پر مرکزی حکومت اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا یہ وقف ترمیمی بل وقف املاک کو ہتھیانے اور تباہ کرنے کی سازش ہے جسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بل اقلیتوں کی مذہبی اور سماجی خصوصیات کو کمزور کرنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یوکرینی زبان میں ایک نیا پیغام جاری کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے اپنے پیغام میں ان ممالک کو خبردار کیا ہے جو امریکہ پر انحصار کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یوکرین کے معاملے میں پہلا سبق یہ ہے کہ مغربی طاقتوں کی حمایت ایک سراب ہے، خاص طور پر ایسے ممالک اور حکومتوں کے لیے جو امریکہ کی طرف سے قائم اور اس کی تابع دار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ملک کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ جو حکومتیں امریکہ اور یورپ پر بھروسہ کر رہی ہیں انہیں یوکرین کی موجودہ صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ یہ پیغام ان حکومتوں کے لیے ایک انتباہ ہے جو اپنی بقا کے لیے مغربی طاقتوں پر انحصار کر رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جنوبی امریکی ملک بولیویا میں 2 مسافر بسوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت کم از کم 37 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں اب تک 37 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ حادثہ ملک میں رواں سال کا سب سے سنگین حادثہ ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حادثے کی وجہ کیا تھی، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک بس مخالف لین میں پھسل گئی تھی۔ بولیویا کی گھومتی ہوئی پہاڑی سڑکیں انتہائی مہلک اور خطرناک ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1 کروڑ 20 لاکھ آبادی والے ملک میں ہر سال سڑک حادثات میں اوسطاً 1400 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔